ہمارے سامنے روزانہ کچھ مسائل آ رہے ہیں۔ کل میں نے آپ لوگوں کو مسئلہ سمجھایا تھا کہ اس وائرس میں جن لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے انتقال کے بعد سلسلہ وار ایک تو ان کے غسل کا مسئلہ آتا ہے۔ غسل کا مسئلہ تو کل آپ لوگوں کو سمجھا دیا تھا۔ غسل کے بعد مرحلہ آتا ہے کفن پہنانے کا۔ کفن پہنانے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ مردوں کے لیے 3 کپڑے ہوتے ہیں، عورتوں کے لیے 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ یہ مسنون کپڑوں کے اندر ان کو کفن دیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی کا انتقال ہو گیا اور مسنون کپڑوں میں اور مسنون طریقے سے ان کو کفن دینا ممکن ہے تو یہ سب سے اعلیٰ شکل ہے۔ اور اگر یہ شکل ممکن نہیں ہے، کسی کا ہاسپٹل میں انتقال ہوا ہے اور ہم کفن پہنانے کے اس پوزیشن کے اندر نہیں ہے تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو کفن کے کپڑے ہیں یہ ہاسپٹل کے عملے کو بھیج دیے جائے، ان کو سمجھا دیا جائے کہ بھئی کس طریقے سے کفن پہنانا ہے۔ تو یہ دوسری شکل ہے اگر اس پر عمل ہو سکے۔ اور اگر اس پر بھی عمل نہ ہو اور ہاسپٹل کا جو عملہ ہے وہ حکومت کی ہدایات کے مطابق خود ہی کپڑوں کے اندر لپیٹ کر ہمیں دے دے اور ہمیں مستقل الگ سے کفن پہنانے کی اجازت نہ ہو، تو پھر یہ دھیان میں رکھیں کہ فقہا نے لکھا ہے کہ کفن کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ سطر کی حفاظت ہوتی ہے اور بدن کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو جس کپڑے میں لپیٹ کر ہمیں لاش دی گئی ہے وہی کفن کے قائم مقام ہو جائے گی۔ اس لیے کہ کفن کے لیے کوئی مخصوص رنگ کا کپڑا یا کوئی مخصوص طریقے کا کپڑا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کم سے کم اتنا کپڑا ہے کہ جس سے سطر اور انسان کا جسم ڈھک گیا ہے تو پھر یہ بھی کفن کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اس لیے آخری درجے میں، مجبوری کے درجے میں جس کپڑے کے اندر لپیٹ کر ہمیں لاش دی گئی ہے وہی کفن کے قائم مقام ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے نماز جنازہ کا۔ نماز جنازہ کا جو مرحلہ ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ مرحوم کو جو غسل دیا جاتا ہے تو غسل دینے کے بعد وہ لاش پاک ہو جاتی ہے۔ پاک ہونے کے بعد اب اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا درست ہو جاتا ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ جیسے غسل دینے کے جو 4 طریقے کل بتائے تھے ان میں سے کسی طریقے پر بھی عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ مسح علی الجبیرہ جو آخری چوتھا طریقہ کل میں نے بتایا تھا اس پر بھی عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ تابوت میں لپیٹ کر لاش دے دی گئی ہے، اب اس کو ہم نے غسل دیا ہی نہیں ہے۔ جب غسل دیا نہیں ہے تو پھر اس پر نماز جنازہ کس طریقے سے پڑھی جائے گی؟ اس لیے کہ نماز جنازہ تو پڑھی جاتی ہے غسل کے بعد جب مرحوم پاک ہو جائے۔ تو اس کے لیے دھیان میں رکھیے کہ فقہائے شوافع کے نزدیک اگر کسی کو غسل نہیں دیا گیا کسی مجبوری کی وجہ سے پھر بھی اس پر نماز جنازہ پڑھنا درست ہوتا ہے۔ تو یہ مجبوری کا درجہ ہے، اس میں دوسرے کے مذہب پر عمل کرنا درست ہے، اور اگر ایسی کوئی لاش آئی ہے تو اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا درست ہو جائے گا۔ نماز جنازہ پڑھنے کے اندر ایک بات یہ دھیان میں رکھے کہ نماز جنازہ میں کوئی خاص تعداد ضروری نہیں ہے۔ آج کل جو حکومت کی ہدایات ہے کہ زیادہ بھیڑ جمع نہ ہو، زیادہ لوگ جمع نہ ہو، اور نماز جنازہ میں بھی کم سے کم 5-6 لوگ ہو، 10 سے زیادہ نہ ہو، تو ان احتیاطی تدابیر پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ بلکہ فتاوی ہندیہ میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ نماز جنازہ میں جماعت بھی شرط نہیں ہے۔ اگر جنازہ رکھا ہوا ہے اور ایک انسان نے اگر نماز جنازہ پڑھ لی تو بھی نماز جنازہ درست ہو جاتی ہے، جماعت بھی شرط نہیں ہے۔ اس لیے حکومت کی ہدایت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر 1-2 لوگوں نے 5-6 لوگوں نے بھی اگر نماز پڑھ لی تو نماز جنازہ درست ہو جائے گی۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ بہت سی جگہوں کے اوپر نماز جنازہ پڑھانے کی بھی اجازت نہیں اور مرحوم کو دفن کر دیا گیا۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہے، اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کی قبر کے اوپر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی جو مسجد نبوی کے اندر کام کرتی تھی، جھاڑو صفائی وغیرہ، اس کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے اس کو دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی ہے۔ تو اس سے فقہا نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ اگر کسی کو نماز جنازہ کے بغیر دفن کر دیا گیا تو پھر اس کی قبر کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا درست ہے۔ ایک تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی جگہوں سے ایسی بھی خبریں ہیں کہ لاش کو کسی غیر معلوم جگہ کے اوپر دفن کر دیا گیا، اب اس کی قبر ہی پتہ نہیں ہے تو نماز جنازہ کس طریقے سے پڑھی جائے؟
چونکہ نماز جنازہ مرحوم کا ایک حق ہوتا ہے، جہاں تک ہو سکے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں یہ دھیان میں رکھے کہ غائبانہ جو نماز جنازہ ہوتی ہے، غائبانہ نماز جنازہ، احناف تو غائبانہ نماز جنازہ کے قائل نہیں ہے کہ انسان کی لاش کہیں ہو اور کسی اور جگہ انسان غائبانہ نماز جنازہ پڑھے، احناف اس کے قائل نہیں ہے۔ لیکن موجودہ صورتحال میں چونکہ بعض شوافع ہے، اسی طریقے سے امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان لوگوں کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ کا ثبوت ہے، تو موجودہ وبائی صورتحال میں مجبوری کے درجے میں دوسرے کے مسلک پر عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے انتقال کی خبر پہنچی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مسجد نبی کے باہر لے کر آئے اور غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ احناف اس حدیث کی یہی تعویل کرتے ہیں کہ چونکہ حبشہ میں کوئی مسلمان نہیں تھا اور نجاشی کے اوپر نماز پڑھنے والا کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے۔ تو یہ جو موجودہ صورتحال ہے کہ اس کی قبر بھی ہمیں پتہ نہیں ہے مرحوم کی، تو ہم نماز جنازہ کس طریقے سے پڑھیں گے؟ تو اس حدیث پر عمل کرنے کا یہ موقع ہے کہ غائبانہ اگر ہم نے نماز جنازہ پڑھ لی تو بھی یہ کافی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔